سيد الأولين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في سورة النساء وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کے سلسلے میں ان کے مال کے احکام کو بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہوا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور دے دو یتیموں کو ان کے مال۔ یتیم کی تعریف یہ ہے کہ جو بچہ جس بچے کا باپ انتقال کر جائے وہ نابالغ ہو اسے یتیم کہتے ہیں شریعت کی روشنی میں۔ لہذا بالغ کو بھی یتیم نہیں کہیں گے، اور یا جس کی والدہ کے انتقال ہو گیا ہو اگرچہ وہ نابالغ ہو پھر بھی وہ یتیم نہیں ہے حضرو شرع۔ ہاں ویسے ہمارے عرف میں اگر ہم اس کو یتیم کہہ دیتے ہیں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال شریعت جو یتیم کے احکام بیان کرتی ہے اس سلسلے میں ہمیں یتیم کی تعریف جاننا ہوگی کہ یتیم اس بچے کو نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ انتقال کر جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل فرمائی اس کا بیک گراؤنڈ اور شائع نزول یہ ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کی وہ مال چھوڑ کر گیا اور اس کی اولاد اس کی بعد رہ گئی اور اس کے بھائی کے ہاتھ میں سارا کنٹرول آ گیا۔ اب وہ جب بچہ بڑا ہوا تو اس نے مال طلب کیا تو چچا نے مال دینے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات مقدسہ میں ان اموال سے متعلق احکام کو نازل کیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھروں میں سب سے بہترین گھر اچھا گھر وہ ہے جس نے یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور تمہارے گھروں میں سب سے برا گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ لہٰذا اس سلسلے میں خاص کر ویسے تو کسی کے ساتھ بھی بدسلوکی تو اچھا عمل تو نہیں ہے، گناہ کا کام ہے، لیکن ایک ایسا بچہ کہ جو نابالغ ہے جو محروم ہو گیا باپ کی شفقت سے، ایک سپورٹ سے جو بہت مضبوط سپورٹ ہوتی ہے، جس کا باپ نہیں ہوتا اسے اس بات کا احساس ہوتا رہا، تو ایک تو اس کے ساتھ یہ غم ہے اور پھر دوسرا اس پر ظلم کرنا یہ اور اس کے غم میں اضافہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا اس کے سر پر دست شفقت رکھنے والا وہ اور میں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ تو حضور نے ترغیب گویا کی دلائی کہ ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات مقدسہ یوم اس شخص کو سنائی تو اس نے اپنے بھتیجے کو مال دے دیا اور کہا ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور یہی سعادت مندی کی علامت ہے۔ یہ مال چند ٹکے جو ہیں وہ انسان کو کتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کتنا عرصہ وہ اس سے فائدہ اٹھا لے گا، اور دل ہمیشہ اندر اس کا باطن اس کو ملامت ہی کرتا رہے گا کہ کمزور کے حق پر اس نے ڈاکہ ڈالا ہے اور اس کا حق دبایا ہے۔ اگر کل اس کا انتقال ہو جائے اور اس کے بچے چھوٹے ہوں تو کیا یہ اس بات کو پسند کرے گا کہ کوئی شخص اس کے بچوں کا حق دبا لے اور جس کی وجہ سے اس کے بچوں کو تکلیف ہو؟ تو ہرگز وہ ایسا پسند نہیں کرتا، اور حضور نے بھی فرمایا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ کہ یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ جب یہاں یتیم فرمایا تو یتیم تو نابالغ ہے، اب نابالغ بچہ ناسمجھ بھی ہوتا ہے اور سمجھدار بھی ہوتا ہے، تو ناسمجھ ایسا ناسمجھ کے جو پیسہ ضائع کر دے گا اس کو دینے کا حکم نہیں فرمایا ہے کہ آتو دے دو تم الیتامہ یتیموں کو اموالہم ان کے مال۔ تو ایسے بچے کے مال کا تو تحفظ کیا جائے گا، ہاں اس کی ضرورت پر اس کی پرورش کرنے والا اس کی ضرورت کے مطابق اس پہ خرچ کر سکتا ہے اس کے مال سے، لیکن اس کے حوالے نہیں کرے گا بلکہ اپنے پاس حفاظت میں رکھے گا۔ ہاں اگر وہ سمجھدار ہو جائے اور پیسے کو سنبھالنا جانتا ہو اور ضائع نہیں کرے گا تو پھر اس کو دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جب وہ بالغ ہو جائیں، یوں فرمایا جا رہا ہے کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو،
تو جو یتیم ہونے کی حالت میں تمہارے قبضے میں ان کا مال آیا تھا، بالغ ہونے کے بعد ان کا مال ان کے حوالے کر دو، کیونکہ بلوغ جو ہے وہ عقل کو پختہ کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہ انسان پر بالغ ہونے کے بعد لازم ہوتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ عاقل تو ہوتا ہے، سمجھدار تو ہوتا ہے، لیکن یہ بلوغت کے وقت جو ہے انسان کی عقل جو ہے وہ پختہ ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کو احکام شرعیہ کا پابند کیا جاتا ہے۔ نماز بھی پڑھے گا، روزے بھی رکھے گا، اور دیگر اگر عبادات کی شرائط اس میں پائی جاتی ہیں تو وہ اس کو ادا کرے گا۔ تو بالغ پر احکام لازم ہوتے ہیں، تو بالغ اس لیے کہ اس کی عقل پختہ ہو جاتی ہے، تو لہٰذا جب وہ بالغ ہو جائیں تو انہیں ان کے مال دے دو۔ مزید فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ تبدیل کرو خبیث کو طیب کے بدلے۔ اب یہاں پر دو مال ہیں، ایک کو خبیث اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ایک کو طیب فرما رہا ہے۔ تو اب طیب اور خبیث یہاں پر کس مال کو؟ تو جس کا جو مال ہے وہ اس کے حق میں طیب ہے۔ یتیموں کا مال چاہے جتنا ہی اعلیٰ ہو وہ یتیموں کا ہے، جس کا ہے ان کے حق میں وہ طیب ہے۔ اور جو یتیم کی پرورش کر رہا ہے اس کا جو اپنا مال ہے چاہے کتنا ہی گھٹیا اور ادنا ہو اور کمتر ہو وہ اس کے حق میں طیب ہے۔ تو اپنی ملکیت اور اپنا مال ہمارے حق میں طیب ہے، اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ کلو حلالا طیبا، کہ حلال اور طیب کھاؤ۔ تو حلال کا مطلب جسے شریعت نے حلال قرار دیا، اور طیب کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسے حلال ذریعے سے حاصل بھی کیا ہو۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ کسی شخص نے مرغی چرا کر کھا لی، اور کسی نے کہا کہ بھئی حرام کھا رہے ہو، تو وہ آگے سے جواب دے کہ مرغی تو حلال ہے، حرام کہاں ہے؟ تو یہ جانور تو حلال ہے لیکن یہ طیب نہیں ہے تمہارے لیے، اس لیے کہ اس کے حاصل کرنے کا ذریعہ بہت اختیار کیے گیا۔ تو حلال بھی ہو یعنی شریعت نے اس کو حلال رکھا ہو، اور طیب ہو یعنی ہم نے اسے شریعت کے تقاضوں کے مطابق حلال ذریعے سے حاصل کیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ نہ تبدیل کرو تم خبیث کو طیب کے بدلے۔ تو یہاں جو یتیم کی پرورش کر رہا ہے اس کا مال اس کے حق میں طیب ہے، اور یتیم کا مال یتیم کے حق میں طیب ہے۔ اب جب وہ تبدیل کر لے گا، اپنا مال اس طرف کر لے گا اور اس کا مال اپنی طرف کر لے گا، اور ظاہر ہے کہ اپنا اچھا مال تو ادھر کرے گا نہیں، بلکہ اپنا گھٹیا اور ہلکا مال اس طرف کرے گا اور یتیم کا مال اپنی طرف کرے گا۔ تو یہ بظاہر صورتاً اعلیٰ مال نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ خبیث ہے تمہارے حق میں، کیونکہ حرام سے حاصل ہونے والا چاہے صورتاً کتنا ہی اچھا ہو لیکن وہ خبیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، تو ایسا مت کرو کہ خبیث نہ تبدیل کرو خبیث کے بدلے طیب کو۔ تمہارا پاکیزہ مال ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور اس کو چھوڑ کر تم گندی چیز کو اپنا رہے ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو خبیث فرما رہا ہے لیکن لوگ کھاتے چلے جا رہے ہیں، جس کے برعکس اگر اس کے سامنے اگر کوئی گندی چیز پڑی ہو اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اس لیے کہ اگر اس کی گندگی اس پر واضح اور آشکار ہو گئی تو اس کی اپنی عقل کی روشنی میں فیصلہ کر لے گا کہ نہیں وہ یہ ٹھیک نہیں، تو فیصلہ کر لے گا۔ لیکن ایک چیز کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو تمہیں چمک دمک نظر آ رہی ہے یہ خبیث ہے۔ اب جو اس چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور یتیم کا حق مار کر اس مال کو اپنی طرف کرتا ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے کہے پر اس کو اعتماد کامل نہیں ہے کہ اللہ تو فرما رہا گندا اور خبیث ہے، لیکن وہ اس کو اپنے حق میں بہتر تصور کر رہا ہے نفس اور شیطان کے دھوکے میں مبتلا ہو کر چند تک حاصل کرنے کے لیے۔ تو لہٰذا یہ انسان کی ایمان کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ اللہ جس چیز کو خبیث فرما رہا ہے یہ اس خبیث کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا، حالانکہ اس کے سامنے اگر دو چیزیں رکھ دی جائیں، ایک گندی ہو ایک اچھی ہو، تو یہ پاکیزہ اور اچھی کو اٹھائے گا۔ تو اپنی عقل پر اتنا بھروسہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے جو فرما دیا کہ یہ خبیث ہے، اگرچہ تمہیں بظاہر کتنا ہی اعلیٰ ترین نظر آ رہا ہو تو اس پر یقین نہیں ہے اور اس گندی چیز کو حاصل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ کان حوبا کبیرا، اور مزید فرمایا ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، کہ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، اس جلدی ان کا مال ختم کر لو تاکہ بڑا ہو، مال ہی نہ ہو تو کہانی مک جائے ساری، تو مال ہی نہ ہو کہ دینا پڑے،
تو یہ نیت بھی اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے، اس لیے فرما ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، کہ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، انہو کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا۔ آگے جو ہے اگلی جو آیت پاک ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، کہ اگر تمہیں خوف ہے کہ تم یتیموں کے بارے میں عدل اور انصاف نہیں کر پاؤ گے، تو یہ جو آیت مقدسہ نازل ہوئی ہے جس میں ایک سے زیادہ نکاح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اجازت پر حمد فرمائی اور تعداد ازواج کو ذکر فرمایا، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ بعض لوگوں کی پرورش میں ان کے زیر کفالت یتیم بچیاں ہوتی تھیں اور وہ ان کے مال کے لالچ میں، حالانکہ ان میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی، وہ شکل و صورت کی بھی اتنی حسین نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی وہ ان کے مال کے لالچ میں ان سے نکاح کر لیتے تھے اور پھر ان کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، نان نفقہ نہیں دیتے تھے، اور ان کے مال کو حاصل کرنے کے لیے ان کی موت کا انتظار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، اللہ سے ڈرو، یتیموں کے مال کے بارے میں اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو تو پھر اس سے دور رہو۔ بعض لوگ جو ہے یتیموں کے مال کے معاملے میں تو بڑا احتیاط کرتے تھے کہ وہ یتیم کا مال نہیں کھانا چاہیے، یتیم کے مال سے اعتراض ہی کرنا چاہیے، لہٰذا یہ ذمہ داری سر پر نہ لو، لیکن وہ زنا کے معاملے میں بہت بے پرواہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح سے تم یتیموں کے معاملے میں محتاط ہو، اسی طرح سے یہ زنا اور بدکاری جو ہے یہ بھی بہت خطرناک جرم ہے، انتہائی ناپسندیدہ جرم ہے، لہٰذا اگر تم ضرورت محسوس کرو تو پھر تم ایک سے زیادہ نکاح کر سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی، چنانچہ ارشاد فرمائے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں عدل نہیں کر سکو گے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئے۔ ان سے کیوں کر رہے ہو؟ پسند بھی نہیں ہے لیکن مال کے لالچ میں کر رہے ہیں، تو ایسا نہ کرو، بلکہ پھر تم اپنی پسندیدہ خواتین سے نکاح کرو، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، کہ جو تمہیں پسند آئیں۔ تو پسند آئے گی ایسے جب کہ دیکھا نہ ہو تو پسند کیسے آئے گی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا بہت دیکھ لینا اور ملاقات کر لینا، جب کہ کوئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو، لوگ موجود ہوں اطراف میں، گھر والے اور لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لیں، تو یہ جائز بھی ہو، یہ بہتر صورت ہے تاکہ بعد میں مسائل پیدا نہ ہو۔ زندگی جس نے گزارنی ہے پھر بعد میں بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو نکاح کرو تم ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہوں، من النساء مثنی و ثلاث و رباع، دو سے، تین سے اور چار سے۔ تو یہ ایک حد اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ اس پر اجماع ہے تمام مسلمانوں کا کہ ایک مسلمان ایک وقت میں 4 عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کے ایک سے زیادہ ازواج اپنے نکاح میں ایک وقت میں رکھ سکتے ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے، لیکن عام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم اور اجازت اسی قدر ہے کہ وہ 2 3 اور 4 زیادہ سے زیادہ خواتین سے ایک وقت میں نکاح کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایک کو طلاق دے دی تو پھر 4 کا عدد پورا، اب 3 ہو گئی، ایک اور کر سکتا ہے، تو یوں دیکھا جائے تو مجموعی طور پر 5 ہو گئی، لیکن ایک وقت میں 4 ہی ہیں، یا ایک کا انتقال ہو گیا تو پھر ایک اور کر کے 4 کا عدد پورا کر لیا، تو مجموعی طور پر 5 ہو گئی، لیکن ایک وقت میں ایک مسلمان 4 خواتین کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم ان کے معاملے میں عدل نہیں کر سکو گے، فواحدہ، تو پھر ایک سے ہی نکاح کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کے سلسلے میں شوہر کو اس کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے عدل کرنا ہوگا، یعنی جو چیزیں شریعت نے بیوی کا حق قرار دی ہیں اور شوہر پر لازم کی ہیں، شوہر پر واجب ہے کہ اس حق کو پورا کرے۔ اور حق کی تعریف ہی یہ ہوتی ہے کہ حق اگر کہا جائے کہ شوہر پر بیوی کا حق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر پر لازم ہے بیوی کو دینا، اور اگر یوں کہا جائے کہ بیوی پر شوہر کا حق ہے تو اس کا مطلب بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کا حق پورا کرے۔ تو جو حقوق
اور شوہر پر لازم ہے نان نفقہ. نان نفقے کا مطلب ہوتا ہے لباس ہے، خوراک ہے اور رہائش. یہ تینوں چیزیں شوہر دینے کا پابند ہوتا ہے. اب ان میں جو ایک سے زیادہ ازواج میں یہ بتایا تھا کہ ان میں راتوں کی تقسیم میں عدل کرنا ضروری ہے. لہٰذا اگر 2 ازواج ہیں تو ایک رات یہاں گزارے، ایک رات دوسری کے پاس، یا ایک ہفتے کی تقسیم کر لے، یہ تقسیم کر سکتا. نان نفقے کے معاملے میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر شوہر جو ہے وہ غریب ہے تو وہ ہر ایک کو اپنی استطاعت کے مطابق نفقہ دے گا، چاہے اس کی ایک بیوی امیر ہو ایک غریب ہو، لیکن اس کی شوہر کو دیکھا جائے گا، شوہر اپنی وسعت کے اعتبار سے ان دونوں کو نان نفقہ دے گا. لیکن اگر شوہر امیر ہے اور اس کی ایک بیوی امیر ہے اور ایک غریب ہے تو شوہر پر واجب یہ ہے کہ وہ امیر بیوی کو امیر والا نفقہ دے گا اور غریب کو غریب والا نفقہ دے گا. یہ واجب ہے. لیکن اگر وہ غریب کو بھی اچھا دے دیتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، مستحب ہے، لیکن شوہر پر یہ لازم نہیں ہے. حسب حال جو ہے وہ نان نفقہ دینا لازم اور ضروری ہوتا ہے. تو ایک صورت میں شوہر کا اعتبار ہوگا کہ شوہر جو ہے وہ غریب ہے، تو پھر اس کی غربت کا لحاظ کر کے جو اس کی استطاعت ہوگی وہ اپنی استطاعت کے مطابق ازواج کو نفقہ دے گا. اب عورتوں کا اعتبار نہیں ہوگا کہ وہ غریب ہے یا امیر ہے. لیکن اگر شوہر پیسے والا ہے تو پھر امیر عورت کو امیروں والا نفقہ اور غریب کو غریب والا نفقہ دینا واجب ہوتا ہے. اور اگر وہ غریب کو بھی اچھا دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن اس پر لازم اور ضروری نہیں ہے. باقی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خواتین جو ہے اور بہت سارے مطالبات کرتی ہے، جس میں ایک مطالبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں جیب خرچ نہیں دیتا ہمارا شوہر. تو جیب خرچ کوئی شریعت میں متعین نہیں ہے، لازم اور ضروری نہیں ہے. شوہر دے دے، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کر لیں تو ٹھیک ہے. لیکن کوئی کہے کہ آپ کو اتنے پیسے مجھے مہینے کے یا ہفتے کے دینے ہی ہوں گے، تو یہ شوہر پر لازم نہیں ہے. شوہر پر صرف نان نفقہ دینا لازم ہے، رہائش، لباس اور کھانا پینا. اس کے علاوہ جو پاکٹ منی جس کو کہتے ہیں وہ شوہر پر دینا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ شریعت کا حکم ہے. لیکن اگر وہ دیتا ہے تو شریعت منع بھی نہیں کرتی ہے. تو گھر کے نظام کو چلانے کے لیے کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پر معاملہ چلتا ہے. تو پرامن طریقے سے انسان جو ہے اسی وقت گھر کو چلا سکتا ہے کہ تھوڑی سی باتیں اپنی منوا لے اور تھوڑی سی سامنے والے کی مان لے. آپ اس سلسلے میں اگر حساب کتاب کرنے بیٹھیں گے بھی شریعت نے تو لازم نہیں کیا، تو پھر وہ بیوی یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ شریعت نے مجھ پر یہ لازم کیا ہے کہ میں آپ کے اس دواجی حقوق کی ادائیگی کے لیے آپ کے گھر میں رکی رہوں گی، آپ کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی. اس کو کہتے ہیں حق حبس. کہ شوہر کو بیوی کو روکنے کا، گھر میں روکنے کا حق ہوتا ہے. بیوی پر لازم نہیں ہے گھر کی صفائی کرنا، شوہر کے کپڑے دھونا، کھانا پکانا، کوئی چیز اس پر واجب نہیں ہے. تو وہ یہ کہے کہ میں کچھ بھی نہیں کروں گی، معصیہ رکھو، تو پر لگ پتہ جائے گا. تو جتنا وہ احساناً جو بھی کام کر رہی ہے وہ احسان کر رہی ہے. بعض اوقات ہمارے بھائی یہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، ہمارے معاشرے میں تو یہ رائج ہونا اور چیز ہوتا ہے اور شریعت کی طرف سے لازم ہونا اور چیز ہوتا ہے. تو جہاں وہ اپنی طرف سے بہت ساری ذمہ داریوں کو لے کر آپ کو ذہنی سکون فراہم کر رہی ہوتی ہے، تو تھوڑے بہت اگر پیسے گنجائش ہے تو اس کو دے دیے جائیں، تاکہ یہ بہتر صورت ہوتی ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے چکا دیا. اور پھر وہ اسے بھی کہیں اگر جانا کرنا ہو تو وہ کس طرح اپنے اخراجات کو پورا کرے، ضرورت کو پورا کرے. کسی کے بچے کو کوئی پیسے دینے ہو تو کہاں سے لائے گی وہ دینے کے لیے. تو بہرحال کوشچن arises here کہ یہاں سوال تو پیدا ہوتا ہے. تو بہرحال شریعت نے لازم نہیں کیا، لیکن گھر کے نظام کو چلانے کے لیے ان چیزوں کو اختیار کر لیا جائے تو لازم اگر سے نہیں ہے، لیکن شریعت منع بھی نہیں کرتی ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جس نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ اس کا حق ہے اور تمہیں دینا ہی ہوگا. لہٰذا یہاں پر ان چیزوں کا ذکر کیا کہ اگر تمہیں خوف ہے اللہ تعالیٰ کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے، فواحدہ، تو پھر ایک ہی بیوی ایک ہی عورت سے نکاح کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا ان باندیوں سے اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہو جو تمہاری ملکیت ہے. یعنی جب پہلے دور میں جنگ ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھیں، تو جس طرح مال غنیمت ہوتا تھا اس طرح دشمنوں کی بھی عورتیں جو ہیں وہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتی تھیں اور وہ غلام بن جاتی تھی. پھر وہ تقسیم کر دی جاتی تھیں اور ازروع شرع جو ہے آقا کا، مالک کا ان سے جسمانی تعلق قائم کرنا بالکل جائز ہوتا تھا. تو یا باندی ہو تمہارے پاس یا
ازواج ہوں، یہ دو طریقے ہیں اپنی یہ فطری تقاضے کو پورا کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ذالک ادنی الا تعولوا، کہ یہ جو حکم ہم نے دیا کہ 4 نکاح کر سکتے ہو، اگر عدل نہیں کر سکتے تو ایک اور باقی ضرورت بامیوں سے پوری کرو۔ یہ جو حکم ہم نے دیا ہے ذالک، یہ ادنی الا تعولوا، اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی تو اس بات کے کبھی امکانات ہیں کہ انسان جو ہے اس کا جھکاو ایک طرف ہو اور وہ دوسری کے سلسلے میں کوتاہی کرے۔ بعض اوقات جو ہے دوسری شادی کر کے پہلی کو بالکل چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ اچھا وہ طلاق کا مطالبہ کرے تو طلاق بھی نہیں دیتے ہیں، نہ نان نفقہ دیتے ہیں، اور سارا جھکاؤ پہلی بیوی کی طرف ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جب میدان محشر میں آئے گا تو اس کا آدھا جسم فالی زدہ ہوگا، اور اس حالت سے اس کو لوگ پہچان لیں گے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنی ازواج میں عدل نہیں کیا تھا۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص زیادہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو یہاں اجازت کو سن کر لوگ خوش تو ہو جاتے ہیں، لیکن اس اجازت میں ایک چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مرد ایک سے زیادہ نکاح کر سکتا ہے تو اس میں بیوی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ جو کرنے جا رہا ہے اس کو ذرا فیوچر کو سوچنا ہوگا کہ نفسانی تقاضا پورا کرنا اپنے مقام پر، لیکن اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، تو آگے فیوچر کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس کو یعنی حقوق پورے کر سکتا ہے یا نہیں، اور اس کو ان حقوق کا علم بھی حاصل ہے یا نہیں ہے۔ یہ شادی تو نکل پڑتے ہیں، لیکن ان کو بالکل حقوق کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ تو پہلے علم حاصل کرے اور پھر اپنی قدرت اور قوت اور طاقت کو دیکھے کہ مجھ میں یہ ہے قوت اور طاقت کہ میں شریعت کے تقاضے کے مطابق ان سے سلوک کر سکوں۔ اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرنا جو ہے یہ انسان کے لیے عافیت والا معاملہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک ادنی الا تعولوا، کہ یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ یاد رکھو، ظلم ہوا اور حقوق العباد کے سلسلے میں کوتاہی ہوئی تو پھر آخرت میں جو دنیا میں کمزور ہے وہ آخرت کے میدان محشر میں سب سے زیادہ طاقتور ہوگا۔ اس کو وہاں دھمکا کر، ڈرا کر، اونچی آواز کر کے خاموش نہیں کروایا جا سکتا، بلکہ وہ کمزور اللہ کی بارگاہ میں آخرت میں زیادہ طاقتور ہوگا، اور کوئی مروت کچھ بھی نہیں ہوگی۔ یہاں تو حضور نے یہ فرمایا ایک نیکی کوئی کسی کو نہیں دے گا، اپنے دیکھیں گے کہ کوئی آ رہا ہے، بیٹا آ رہا ہے تو باپ راستہ بدل لے گا، اسی طرح اولاد والدین کو دیکھ کر راستہ بدل لے گی کہ کہیں کچھ مانگ ہی نہ رہے، آج ہمیں اپنی فکر پڑی ہے۔ یہ سارے مضامین احادیث مقدسہ میں بیان ہوئے ہیں، تو پھر وہ ظلم کا حساب جو دینا پڑے گا، اور ظلم میں کسی کے ساتھ اگر ظلم کیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ ظالم جو ہے یہ طرح طرح کی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن مظلوم جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ انصاف فرمائے گا اور اس کی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دے گا، اس کو دے دے گا۔ اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہوئیں اور لوگوں کے حقوق اب بھی باقی رہے تو پھر ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ لہٰذا ظلم کی کسی صورت کو سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ حق العبد جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ حق اللہ کے معاملے میں جو ہے مسئلہ تھوڑا سا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ، نبی کریم فرماتے ہیں کہ اعمال کے دفاتر 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ بالکل نہیں بخشے گا، یہ کفر اور شرک ہے، اور دوسرا وہ کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ حق اللہ ہے کہ بندے پر اللہ کو نماز چھوڑ دے، کوئی روزہ چھوڑ گیا، اللہ چاہے تو گرفت فرمائے، چاہے تو معاف کر دے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور ایک ہے حقوق العباد، اس میں سے اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز چھوڑے گا نہیں مگر حقدار کو اس کا حق دلائے گا۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، حتیٰ کہ کسی کو گھور کر دیکھا ہے معافی مانگ لے، کسی کو دھکا لگ گیا معافی مانگ لے، یہاں اپنے آپ کو تھوڑی سی ذلت پر پیش کر لے، اس میں کوئی ذلت کی بات نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا۔ تو دیکھیں ظلم سے اور حقوق العباد میں کوتاہی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، آدمی سوچے کہ میں کس طرح اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں گا، اور یہ اگر آخرت میں آ گیا اور ضرور آئے گا اور کہے گا کہ میرا
مجھے حق دلایا جائے تو پھر بہت بڑے خسارے کی بات ہوگی، لہٰذا اس سلسلے میں ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔